اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، حسب معمول ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثالی کردار کے کچھ اور بہت ہی پیارے واقعات آپ کے لیے پیش خدمت ہیں۔ مثالی شوہر۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روٹھ گئیں کسی گھریلو بات پر۔ شوہر سے اختلاف ہو گیا، جذبات ذرا تلخ ہو گئے۔ خدا کے رسول صبر و تحمل سے کام لیتے رہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آواز ذرا بلند ہو گئی۔ حضور مسکرا مسکرا کر بات سمجھاتے رہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی طرح زور زور سے بولتی رہیں۔ اتفاق دیکھیے، اسی وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ میاں بیوی میں اختلاف دیکھ کر قدرتی طور پر بہت غمزدہ ہوئے۔ ایک طرف خدا کے رسول ہیں جن کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے، اور دوسری طرف اپنے جگر کا گوشہ عائشہ ہیں۔ باپ کے سامنے بھی حضرت عائشہ کی آواز اسی طرح اونچی رہی۔ ابو بکر برداشت نہ کر سکے اور بولے، تم خدا کے رسول سے یہ منہ زوری کر رہی ہو، تمہاری جرأت اب اتنی بڑھ گئی۔ غصہ میں اٹھے اور ہاتھ اٹھا کر مارنا ہی چاہتے تھے کہ درمیان میں فخر کائنات آ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سہم کر بیٹھ گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں باہر چلے گئے۔ خدا کے رسول کب برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نازک دل کو ٹھیس لگے اور وہ ذرا دیر کے لیے بھی اداس ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے قریب گئے اور پیار بھرے انداز میں فرمایا، کہو عائشہ، کیسا بچایا؟ عائشہ مسکرا پڑیں اور آپ سے لپٹ گئیں۔ یا رسول اللہ، معاف کر دیجئے، مجھے نہ جانے کیا ہو گیا تھا، اللہ تمہیں معاف کرے۔ اور رسول خدا کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بیٹی سے ملنے آئے تو دیکھا کہ مثالی شوہر اور معیاری بیوی کے گھریلو حالات میں مثالی خوشگواری ہے۔ کیوں نہ ہوتی؟ امت کے لیے یہی تو نمونے کا گھرانہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار و محبت کی یہ فضا دیکھ کر بہت ہی مسرور ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صرف 9 سال کی تھیں، سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں کہ ان کی ماں حضرت رومان نے ان کو بلا بھیجا۔ اب عائشہ کی رخصتی کا وقت تھا۔ دن چڑھے خدا کے رسول بھی پہنچ گئے اور عائشہ صدیقہ ایک نوعمر لڑکی رخصت ہو کر کاشانۂ نبوت میں آ گئیں۔ ایک ذہین و طبع نوعمر لڑکی، لاابالی کی نئی نئی عمر اور شریک حیات وہ جن کے کندھوں پر پورے عالم کی قیادت کا بوجھ۔ انتہائی حلیم، عمر بھی ڈھل گئی تھی۔ کس قدر فرق تھا دونوں کے مزاج، معیار، فکر اور دلچسپیوں میں، مگر مثالی شوہر نے جس طرح ایک نوعمر لڑکی کے نازک جذبات و احساسات کا خیال رکھا، جس طرح ناز و انداز برداشت کیے اور اپنی مثالی زندگی سے رہتی زندگی تک خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے جو نمونہ چھوڑا، وہ خدا کے رسول ہی کا حق تھا۔ عید کا دن تھا۔ حرم نبوی کے قریب ہی کچھ حبشی اپنے سپاہیانہ کرتب دکھا رہے تھے۔ عائشہ صدیقہ کو معلوم ہوا ایک کم سن لڑکی کس طرح مطالبہ نہ کرتی کہ میں بھی دیکھوں گی۔
سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آڑ میں اپنی پیاری بیوی کو لے کر دروازے میں کھڑے ہو گئے اور امت کی ماں دوش مبارک پر تھوڑی رکھ کر حبشیوں کا تماشا دیکھنے لگیں۔ دیر تک دیکھتی رہیں۔ رسول خدا نے پوچھا، عائشہ کیا ابھی جی نہیں بھرا؟ ابھی نہیں، عائشہ نے بے تکلف کہا، اور خدا کے حبیب غیر معمولی ذمہ داریوں کے باوجود اپنی پیاری بیوی کو اسی طرح کھڑے یہ تماشا دکھاتے رہے، یہاں تک کہ خود ام المومنین ہی تھک کر ہٹ گئیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ نئی دلہن کے پاس کم سن بچیاں کھیلنے کے لیے جمع ہو جاتیں، گڑیوں کا کھیل ہوتا رہتا۔ ایک دن خدا کے رسول آئے، لڑکیاں گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ گڑیوں میں ایک گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں 2 پر بھی لگے ہوئے تھے۔ عائشہ یہ کیا ہے؟ خدا کے رسول نے پوچھا۔ یہ گھوڑا ہے، عائشہ صدیقہ نے جواب دیا۔ گھوڑے کے پر کہاں ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے، عائشہ صدیقہ نے برجستہ جواب دیا، اور خدا کے رسول اس بے ساختہ جواب پر بے اختیار مسکرا دیے۔ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد مدینے سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ صدیقہ سے کہا، آؤ دوڑ میں مقابلہ کر لیں۔ ہاں کیوں نہیں، عائشہ صدیقہ فوراً تیار ہو گئیں اور دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ عائشہ صدیقہ کم سن تھیں، آگے نکل گئیں اور خدا کے رسول پیچھے رہ گئے۔ عائشہ صدیقہ کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ بہت دنوں کے بعد پھر ایک بار ایسا ہی موقع آیا اور آپ نے پھر تحریک کی۔ عمر کے ساتھ حضرت عائشہ کا بدن کچھ بھاری پڑ گیا تھا۔ دوڑ ہوئی تو اس بار وہ پیچھے رہ گئیں اور خدا کے رسول آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا، عائشہ یہ اس کا بدلہ ہو گیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سفر پر جا رہے تھے، پاک بیویاں بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ اونٹوں پر سوار قافلہ جا رہا تھا۔ ساربانوں نے جوش میں اونٹ دوڑانا شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فوراً عورتوں کا خیال آیا اور ساربانوں سے فرمایا، ذرا خیال رکھو، یہ آبگینے بھی ساتھ ہیں۔ عورتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں کیا جذبات تھے، ان کے نازک جذبات کا کس قدر لحاظ تھا، اس کیفیت کو آپ نے جس ادبی جملے میں ظاہر فرمایا، خدا گواہ ہے کہ آبگینوں کی نزاکت کا احساس ظاہر کرنے کے لیے اس سے بہتر انداز ممکن نہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ ان کی ایک بہن ہالہ ایک بار خدا کے رسول سے ملنے کے لیے تشریف لائیں۔ سلام کہہ کر اندر آنے کی اجازت چاہی۔ ہالہ کی آواز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت ملتی جلتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں یہ مانوس آواز آئی تو بے اختیار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یاد آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لمبی سانس لی اور مسکرا کر فرمایا، ہالہ ہوگی۔ معزز سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثالی کردار کا یہ واقعہ آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ العزیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلانگیز شخصیت کے ایک اور پیارے سے واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔